السلام علیکم دوستو، یہ ہے آپ لوگ جانتے ہوگے چند دن گزر گئے افغانستان اور پاکستان کا کرکٹ میچ تھا، ان کا T20 کا آخری میچ تھا، لیکن میچ پر ہم غور نہیں کر رہے، ہم اس چیز پر غور کر رہے جو میچ سے پہلے ہو رہا تھا۔ دیکھو کیا بات ہے، اگر آپ ان کے یونیفارم کو دیکھو تو ڈیفرنٹ رنگ کے ہے، کوئی افغان ہے کوئی پاکستانی ہے، لیکن اگر آپ دیکھو کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہوئے ہیں، سارے ایک جگہ رخ کر کے اور ایک ہی جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے۔ دیکھو یہ جو نیشنلزم ہے اس نے تو ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا، لیکن اسلام نے ہمیں یونائٹ کر دیا۔ یہ ہمیں لیسن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کلپ سے، اور اس لیے دوستو میں اس ویڈیو کو دیکھ کے تو بڑا متاثر ہوا تھا اور دلی خوشی ہوئی دیکھ کے، کیونکہ آج کل بہت ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ فرقہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ملک یہ کہہ رہا ہے، یہ وہ۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی قبیلے ہوتے تھے، قریش کے ہو گئے اور بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی جب اسلام وہ قبول کرتے تھے تو ایک ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ دیکھو اختلاف کا یہ نہیں مطلب مخالفت، اختلاف ہوگا، اگر انسان ٹوگیدر آتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے۔ ایک عالم نے اگزامپل دی تھی برتنوں کی، کہ اگر آپ برتنوں کو ایک ساتھ لے کے آؤ گے تو وہ کھٹکھٹاتے، تو اسی طرح ہمارا جو مزاج ہوتا ہے ڈفرنٹ، کوئی نرم مزاج ہوتے، کوئی سخت مزاج ہوتے، تو یہ کھٹکھٹاتے۔ تو اختلاف نارمل ہے، نیچرل ہے۔ اگر اختلاف نہیں ہے تو سمجھو کہ لوگ سچ نہیں بتا رہے، اندر باتیں رکھ رہے، اور یہ پھر آتش فشاں کی طرح پھر ایک نہیں ایک دن نکلتا ہے، اور آتش فشاں کیا کرتی ہے؟ تباہی نکالتی ہے، وولکینو تباہی نکالتی ہے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ دونوں نے نماز پڑھی تھی، بعد میں دعا بھی کی تھی، اور لگتا ہے کہ افغانستان کی دعا قبول ہوئی تھی، کیونکہ افغانستان ہی تھا جو جیت گیا تھا۔ تو یہ کلپ بڑی سبق آموز ہے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں بھائی چارہ چاہیے، یونٹی چاہیے، تو یہ خالی اسلام سے ہوگی۔ وہ اسلام نہیں جس کو پولیٹکس سے استعمال کیا جاتا ہے، مطلب کلیئر فنڈامنٹل جو اسلام ہے وہی ہمیں یونٹی دے سکتا ہے۔ اسپیشلی آج کل دیکھو نیشنلزم، آپ کا کیا ملک ہے، مطلب بات کی شروعات میں پوچھا جاتا ہے کہ کس ملک کے ہو، اور دیکھو یہ جو یونٹی ہے یہ رمضان میں بھی ہمیں دکھائی جاتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے، دیکھو چاہے آپ کا کالے ہو، گورے ہو، جون سا بھی آپ کا سکن کلر ہو، چاہے آپ رچ ہو، چاہے آپ پور ہو، پھر بھی آپ کو روزہ رکھنے پڑتا ہے ڈسک سے لے کے ڈون تک، اور شام کو آپ کو تراویح پڑھنے پڑتی ہے۔ کوئی اسپیشل جگہ نہیں ہوتی رچ لوگوں کے لیے یا جن کی چمڑی سفید ہوتی ہے، نہیں، آپ کھڑے ہوگے کندھے سے کندھے ملا کے ایک ڈائریکشن میں آپ رخ کرو گے اور باقیوں کی طرح آپ نماز پڑھو گے۔ اور چند منتھ کے بعد حج بھی ہوگا، اور حج میں بھی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے، آپ کا سکن کلر جو بھی ہو، آپ جتنے بھی مالدار ہو، آپ ایک سفید کپڑا اوپر پہنو گے اور نیچے پہنو گے، اور وہی جگہوں میں جاؤ گے جدھر ہر بندہ جاتا ہے، ورنہ آپ کا حج قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو دیکھو اختلافات نارمل ہے، یہ لیکن مخالفت نارمل نہیں ہے۔ یہ اگر ان دونوں چیزوں کا ہم مد نظر رکھے تو پھر، کیونکہ کوئی لوگ ہوتے نا کہتے بہت اختلاف ہے اسلام میں تو ہم کیا کریں، چلو ہم جو مرضی کریں۔ یار آپ دکان میں جاتے ہو، 10-15 قسم کے شیمپو ادھر پڑے ہوتے، کیا پاگل ہو جاتے ہو؟ اگر کوئی آئے گا، دیکھو آپ کی بہن ڈیفرنٹ شیمپو لے گی، آپ کا بھائی ڈیفرنٹ شیمپو لے گا، کیونکہ کوئی کے بال ڈرائی ہوتے، کوئی کے بال گریسی ہوتے، مطلب ڈیفرنٹ ہوتے، تو آپ ان کی بات سمجھتے ہو، تو ادھر لڑتے تو نہیں ہو نا، جھگڑتے تو نہیں ہو کہ نہیں میرا والا ہی لینا، آپ ان کی بات سمجھ سکتے ہو۔ اور جو بات اختلاف کی بات کرتے، اگر ایک بندہ آئے وہ کہ آج 6 نمازیں، تو دوسرا کہ نہیں 5 نمازیں، تو تیسرا آئے گا کہ نہیں نہیں اس بات میں اختلاف ہے۔ اختلاف ادھر نہیں ہوتا، اختلاف وہ چیز ہے جس میں اختلاف تھا صحاباؤں کے وقت میں، اور جو تابعین تبع تابعین، مطلب وہ وقت۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم۔